بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادر محترم جناب مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب زیدت معالیہم، عزیز ازجان بھائی جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب، حضرات علماء کرام اور آپ تمام حاضرین مجلس، کہنے والے نے کہا تھا ایک عالم، ایک مسیحا، ایک انسان، ایک فقیر، ایک عالم، ایک مسیحا، ایک انسان، ایک فقیر، جانے کتنے اعزازات کے وہ لاؤ لشکر دے گیا، وہ تو طائف کے مبلغ کا فدائی تھا اثر، کھا کے پتھر زمانے کو گلے تر دے گیا۔ حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ اللہ پاک کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے، قابل رشک زندگی گزار کر، علالت کے مرحلے سے گزر کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس رب کریم کی بارگاہ میں گئے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ دکھ بھری دنیا سے وہ سکھ بھری جنت کی طرف گئے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں، برکتوں اور اپنی بہترین خدمات کے اجر اور صلے کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس گمان کو یقین میں تبدیل فرمائے۔ آمین۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اوصاف، خصائص، امتیازات اور کمالات کا مجموعہ تھے۔ ان کی ایک ایک خوبی ایسی ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وہ بہترین انسان، بہترین عالم، بہترین مدبر، زبردست قائد، کامیاب منتظم، مشفق و مربی شیخ، ولی کامل اور پوری ملت اسلامیہ کو سمت سفر عطا کرنے والی عظیم المرتبہ شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالی نسب بھی بنایا تھا کہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طیبہ میں سے تھے۔ وہ عالی نسبت بھی تھے کہ ان کے والد، ان کے دادا اور پھر ان کے آباء و اجداد سب تعلیم، تربیت، تزکیہ، سلوک اور احسان کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے حضرات تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ تک کوئی ایک بیچ کی کڑی ایسی نہیں رہی جو ولایت سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 27 پشتوں سے انہیں پیر بنایا تھا۔ یہ ایسا وصف ہے جو شاید اس وقت ہندوستان میں کسی اور کو حاصل ہو۔ اللہ نے انہیں وہ خانوادہ دیا جس خانوادے کا احسان اس پوری ملت پر ہے، اور جس خانوادے نے تبلیغ، تزکیہ، تصوف و سلوک، قیادت و سیادت ہر میدان میں اپنے امتیاز کا علم نصب کیا ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ عظیم مناصب پر فائز تھے، لیکن مناصب، عہدے ان کی پہچان نہیں تھے۔ وہ عہدوں اور منصبوں کو زینت بخشنے والے انسان تھے۔ نہ جانے کتنے ذروں کو انہوں نے آفتاب بنایا، اور نہ جانے کتنے انسانوں کو تراش کر انہوں نے ہیرے کی شکل دی۔ وہ تو ایسے تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے کامیاب، قابل رشک اور لائق فخر زندگی گزاری۔ ایک ایک لمحہ انہوں نے وصول کیا، مشقتوں اور تکلیفوں کو جھیلا، کیسی کیسی سخت اور مشکل باتوں کا انہوں نے تحمل کیا ہے،
شاید یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کو اس کا پورا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں نے 18 سال حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو سفر و حضر میں دیکھا ہے، اور ان کی انتہا درجے کی قربت مجھے الحمدللہ حاصل رہی ہے۔ میرا سینہ حضرت کے رازوں کا امین ہے، اور میں جانتا ہوں کہ مختلف مرحلوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس درجہ تکلیف جھیلی ہے۔ میں وہ کرب نزدیک سے دیکھ چکا ہوں۔ ایک موقع پر مجھ کو تنہائی میں بلا کر، بہت سخت حالات تھے، مجھے تنہائی میں بلا کر بہت ہی درد کے ساتھ یہ فرمایا تھا، آج بھی ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے۔ کہنے لگے کہ مولانا ایسے حالات ہیں اور مجھ پر ایسی فکر ہے اور ایسا دباؤ ہے کہ مجھ کو لگتا ہے کہ دوبارہ مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا، اور اس کا تحمل مجھ کو نہیں ہو پا رہا ہے۔ کس قدر مشقتوں کو سہ کر انہوں نے ملت کو فائدہ پہنچایا ہے، یہ ان سے پوچھئے جنہوں نے قریب سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو، انہوں نے اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو سب اس ملت پر فدا کی ہے۔ آج اگر پوری ملت یہ احساس کر رہی ہے کہ وہ یتیم ہو گئی، تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو یتیم سمجھے، اس لیے کہ مشفق و مربی باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس ملت اسلامیہ نے ایسا جوہر کھویا ہے کہ مدتوں ان کی یاد ستاتی رہے گی، آتی ہی رہے گی۔ تیرے انفاس کی خوشبو، تیری یادوں کا گلشن مہکتا ہی رہے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کاموں کو جنون کی حد تک انجام دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی نہیں اور پہچانے گئے۔ عجیب و غریب جنون ملت اسلامیہ کی خدمت کا ان کے دل میں تھا، جو انہیں دن رات بے چین رکھتا تھا۔ اور یقین مانیے، میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وصف تھا کہ دن کے اجالے میں جو کام وہ انجام دیتے تھے، رات کے آنسوؤں کے ذریعے اسے قوت پہنچایا کرتے تھے۔ راتوں کی تنہائی میں کس طرح وہ روتے تھے، ان سے پوچھئے جنہوں نے انہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز ملت کے لیے گزرے، اور اب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے۔ آج لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ امارت شریعہ کا مستقبل کیا ہوگا، خانقاہ رحمانی کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اسی طرح جیسے آفتاب نصف النہار انسان دیکھ کر اس کا یقین کرتا ہے، نوشتہ دیوار کو پڑھ کر اس کا یقین کرتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امارت شریعہ اور خانقاہ رحمانی دونوں کا مستقبل انشاءاللہ روشن اور تابناک ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خون جگر سے ان اداروں کو سینچا ہے، اور اس لیے کہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے، حضرت امیر سے بھی پہلے کے بزرگوں نے ان پودوں کو بڑے اخلاص کے ساتھ لگایا ہے، اور اپنی آہ سحرگاہی سے ان اداروں کو بنایا، چلایا اور پروان چڑھایا ہے۔ اللہ اپنے لاڈلے بندوں کے بنائے ہوئے اداروں کو انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہمارے برادر محترم مولانا احمد ولی فیصل رحمانی خوبیوں کا مجموعہ ہیں۔ ان کے اندر صالحیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، عزم محکم بھی ہے، عمل پیہم بھی ہے، جہد مسلسل بھی ہے۔ عزم محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ نے انہیں بڑے باپ کا بڑا بیٹا بنایا ہے اور غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ یہ سجادے کو زینت بخشیں گے، اور اللہ ان کے فیض کو نہ صرف ان ریاستوں میں بلکہ پورے ملک میں عام فرمائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ امارت شریعہ بھی اپنا اگلا سفر بڑی کامیابی اور استحکام کے ساتھ انشاءاللہ پورا کرے گی، اور اس سفر میں ہم سب خادمانہ شریک رہیں گے۔ میں اپنی طرف سے، اگرچہ کہ میں خود تعزیت کا مستحق ہوں، لیکن چونکہ یہ اجلاس تعزیت کا ہے، میں اپنی طرف سے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کو
جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب کو اور حضرت والا کے تمام خانوادے کو، تمام کارکنان امارت شریعہ کو، مسلم پرسنل لا بورڈ اور خانقاہ رحمانی جامعہ رحمانی کے اساتذہ ارکان کو دل کی گہرائیوں سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ انشاءاللہ حضرت کے بنائے اور چلائے ہوئے ادارے چلتے رہیں گے، استحکام کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ آپ ہماری تعزیت مسنونہ کو قبول کیجیے اور ہم اس بات کا آپ کو اس وقت یقین دلانا چاہتے ہیں، دونوں صاحبزادگان کو ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک اور جسم کے لہو کے آخری قطرے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ کے کاموں میں انشاءاللہ معین و مددگار ہوں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی بساط کے مطابق خدمت انجام دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے والد حضرت عباس کا انتقال ہوا تھا۔ وہ بہت غمگین تھے اپنے والد کے گزر جانے سے۔ چچا زاد بھائی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگ آ رہے تھے، تعزیت پیش کرتے تھے، مگر ان کا دل تھمتا نہیں تھا۔ دیہات کے رہنے والا ایک شخص آیا، اس نے 2 شعر پڑھے اور ان کے دل کو ایسی تسلی ہوئی کہ دل تھم گیا۔ کہنے والے نے کہا تھا، اور وہی اشعار ہم ان دونوں حضرات صاحبزادگان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا، اصبر كصبر الصابرین وانما صبر الرعیۃ بعد صبر الرأس، کہ آپ صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کی طرح بڑے پہلے صبر کرتے ہیں تو چھوٹوں کو صبر آ جاتا ہے۔ اور اگلا شعر کہتا ہے، خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس، کہ اللہ نے آپ کے والد کو تو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا، لیکن صبر کرنے پر آپ کو جو اجر ملے گا وہ آپ کے والد سے بڑھ کر ہے، اور اللہ عباس کے حق میں آپ سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم کیا دے سکتے تھے حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن اللہ ان کو وہ دے گا جس کا وہم و گمان بھی ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے، اور اس وقت وہ ایسی راحت میں ہوں گے کہ اللہ ان کی ساری کلفتوں کا ازالہ فرما دے گا۔ اس لیے آپ سب صبر کیجئے، اللہ سے اجر کی امید رکھیے، اور ہم سب کی خادمانہ شرکت آپ کے ساتھ ہے، اس کا یقین رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔